الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پہلے تو یہ معذرت ہے کہ میں نے اپنے پیشروؤں کی مخالفت کرتے ہوئے قعود کو قیام پر ترجیح دی ہے، اس لیے کہ میں خلقاً خلقاً ہر اعتبار سے ان کے مقابلے میں ضعیف ہوں، اور عذر عند کرام الناس قبول ہوا کرتا ہے، امید قبول کیا جائے گا۔ مدارس کی اہمیت سے متعلق ماشاءاللہ کافی گفتگو اور بہت عمدہ انداز میں مختلف حضرات سے ہمارے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ ہمارے جو اناؤنسر تھے انہوں نے بھی مدارس اور مکاتب کی اہمیت پر، حضرت مولانا شاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی مدارس اور مکاتب کی اہمیت پر اور بالخصوص یہ جامعہ خیر العلوم عدگاؤں کی جو بنیاد ہوئی، اس کے جو حالات شروع کے تھے، اس موجودہ حالت میں وہ کن مراحل سے گزرا، بہت اچھی تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی۔ تو ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت کے سلسلے میں تو سوائے اس کے کہ ہم تائید پیش کر دیں اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ مختصر سے فی لفظوں میں کہ مکاتب اور مدارس دین اسلام کی وہ مضبوط چھاونیاں ہیں جس کا ایک سرا نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملا ہوا ہے، تو اس کا دوسرا سرا
انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مضبوط چھاونی ہے جہاں آدم گری ہوتی ہے، انسان کو انسانیت سکھلائی جاتی ہے، مومن اور مسلمان کو اسلام سکھلایا جاتا ہے۔ گویا یہ اسلام کا، ایمان کا بجلی ہاؤس ہے، پاور ہاؤس ہے، یہاں سے بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ مدارس نبوت محمدیہ کے چشمہ فیاض سے پانی لے کر زندگی کے مختلف کشت زاروں کو سیراب کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ کشت زار مختلف کون سے ہیں؟ آپ نے ابھی قاری رضوان صاحب کی تقریر میں سنا۔ خطابت کا میدان ہے، یہ مدارس خطیب بھی تیار کرتے ہیں۔ امامت کا میدان ہے، یہ مدارس امام بھی تیار کرتے ہیں۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا میدان ہے، یہ مدارس و افراد بھی تیار کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی تشریح کا میدان ہے، یہ مدارس اس کو بھی تیار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وہ مضبوط چھاونی ہے، دین اسلام اور شریعت محمدیہ کی وہ مضبوط چھاونی ہے جس کا رشتہ اس زندگانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو رواں بھی ہے، دواں بھی ہے اور ہر وقت متحرک بھی ہے۔ اس لیے ان مدارس کو بھی ہر وقت متحرک رہنے کی ضرورت ہے، اور حرکت میں رکھنے والے حضرات الحمدللہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو جتنا ساتھ دیا جا سکتا ہو ان مدارس کو اور مکاتب کو متحرک رکھنے میں ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ سب سے اہم تعاون ان مدارس کا یہ ہے کہ ہم اپنے قیمتی سرمایے کو، اولاد کو، خاص کر جو قابلیت رکھنے والی اولاد ہے، ان کو ان مدارس کے حوالے کریں تاکہ وہ یہاں سے ایک اسلام کے سچے داعی، بہترین محافظ، بہترین پاسبان بن کر نکلے، جو نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والے ہو، اپنے پورے کنبے اور قبیلے کی حفاظت کرنے والے ہو، اپنے پورے علاقے کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے وہاں تک کے علاقوں کی حفاظت کرنے کا یہ ذریعہ بنے۔ یہ سب سے اہم تعاون ہے جو ہماری طرف سے ان مدارس اور مکاتب کو ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو تعاون کی شکلیں ہیں، اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے سے تعاون کیا جائے، مدارس کی جو مختلف ذمہ داریاں ہیں اس میں سے کسی کو اوڑھ کر تعاون کیا جائے، اور سب سے کم درجے کا تعاون جس سے تو شاید کسی کو کوئی عذر نہ ہو، کم سے کم اپنی دعاؤں میں، قیمتی دعاؤں میں ان مدارس کے لیے بھی اہتمام سے مانگا جائے کہ اللہ تو اسلام کے قلعوں کی حفاظت فرما، دارالعلوم، خیر العلوم عدگاؤں کی بھی، اور دنیا میں جتنے مختلف مدارس کے اسلام کی چھاونیاں پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام اپنی اچھی طرح تحقیق کے ذریعے سے یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جب تک ان مدارس کا وجود رہے گا، ان لوگوں کو دینی اعتبار سے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہے۔ تو کسی طرح ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، لیکن جس چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہو اس کا بجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بھی دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ہمیں اپنا تعاون ضرور پیش کرنا چاہیے۔ یہ تو مختصر تائیدی کلمات تھے جو مکاتب اور مدارس کی اہمیت کے سلسلے میں نے پیش کیے۔ جو موضوع اختیار کیا گیا ہے، اہل علم حضرات تو ان آیتوں کی تلاوت سے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم ارشاد سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے۔ یہ وہ اہم موضوع ہے، اللہ کرے میرے اور آپ کی سب کی زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں اور سرخ رویاں وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت۔ محبت ایمان کے لوازم میں سے ایک لازمہ ہے، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے ایمان نام ہی ہے حب خداوندی کا اور حب نبوی کا، اور واقعہ یہی کہ محبت ایسی چیز ہے کہ محبوب کے احکامات کو بجا لانا، محبوب کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا،
اس محبت کے پیدا ہونے کے بعد بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت یہ ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازمہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہونی چاہیے، اور الحمدللہ حاصل ہوتی بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یوں سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو نفی میں جواب دے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہمیں صرف محنت کر کے اس محبت کو باقی تمام محبتوں پر بڑھانا ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت باقی محبتوں پر غالب نہیں ہوگی، وہاں تک ایمان اور اسلام کامل نہیں ہو سکے گا۔ جو روایت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی تھی، اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل و دماغ میں میری محبت خود اس کی ذات، اس کے والد سے اور اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ محبتیں ہیں جس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اپنے والد سے ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور بھی دیگر حضرات افراد ان سے ہوتی ہے۔ زندگی میں جب مرحلہ آتا ہے مرکب ہونے کا، تو جس کے ساتھ اس کی ترکیب ہوتی ہے اس کی محبت بھی بہت ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ وہ محبت بہت ساری محبتوں پر فائق ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری محبت باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، وہاں تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی آپ کبھی تنہائی میں سوچیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیوں ہونی چاہیے، تو آپ کو یہ جواب ملنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے احسانات ہی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے کے احسانات کو لے لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات آپ کو ملیں گے۔ آپ محسن انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کے طفیل آپ کی امت کو مادی نعمتیں مل رہی ہے، دین کے عظیم نعمت ملی، اور کل کو آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات کی، آپ کی سفارش کی مجھے اور آپ کو اور امت کو ضرورت پیش آئے گی۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایھا الناس احب اللہ لما یغدکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم کو نعمتیں کتنی ساری دے رکھی ہیں۔ زندگی اس نے دی، روزی وہ دے رہا ہے، صحت وہ دے رہا ہے، ایمان اور اسلام اس نے دیا، اعمال صالحہ کی توفیق وہ دے گا، غرض یہ کہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر دم ہر گھڑی ہر انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے تو محبت اس لیے کرو کہ اس کے احسانات ہی تم پر بہت ہیں، اور میری محبت کے لیے اتنا کافی ہے، مجھ سے محبت اس لیے کرو لحب اللہ، اس لیے کہ جس اللہ کے تم بندے ہو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، تو خود اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے بھی محبت کرو اور مجھ سے بھی محبت کرو، اور یہی سوچ لو کہ وہ شخصیت ہے جن کی چاہنے والی ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا ملے گا، ثمرہ کیا ہوگا؟ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ سب کے جوابات ملیں گے۔ ایک صحابی، بخاری شریف میں ہی روایت ہے، حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا، بندے خدا تو سوال تو قیامت کا اس طرح کر رہا ہے، معلوم ہوا تو نے کچھ بہت ساری تیاری کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، نماز روزوں کا عبادتوں کا کیا کافی ذخیرہ جمع کر لیا ہے؟
انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میرے پاس نہ کوئی زیادہ نمازیں ہیں یعنی نفل نمازیں، فرائض تو ضروری ہی ہیں، نہ میرے پاس کوئی نماز اور روزے کا زیادہ ذخیرہ ہے نہ دیگر عبادتوں کا، البتہ اتنی بات ہے انی احب اللہ و رسولہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ کل قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت رکھی ہوگی۔ یہ روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے اس ارشاد کے نتیجے میں صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی غالباً اسی موقع پر ہوئی، اس لیے کہ سند مل گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محب کو اپنے محبوب کے ساتھ رکھیں گے، اور ہر صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، عاشق زار تھا، آپ کی ہر ادا پر قربان تھا، آپ کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار تھا۔ تو ایسے سچے جان نثاروں کے لیے تو سند دستیاب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی شخصیت سے یہ فرمان جاری کروا دیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ ایک اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ایسی محبت ہے کہ جب آپ کی مجلس مبارکہ ختم ہونے کے بعد گھر جاتا ہوں، اپنے اہل و عیال میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کی محبت بے چین کر دیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا اپنے گھر بار میں، اپنے اہل و عیال میں، اور جب تک دوبارہ آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کا دیدار نہ کر لوں، وہاں تک طبیعت میں چین نہیں آتا۔ اب آگے جو اصل ہے وہ سننا ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں تو میں اپنی اس بے چینی کو آپ کی زیارت کے ذریعے، آپ کے دیدار کے ذریعے سے دور کر لیا کرتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر فائز فرمائیں گے، سب سے اونچا مقام آپ کو عطا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا شمار انبیاء میں، اور انبیاء میں بھی آپ سب کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو جنت کا جو سب سے اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تو وہ عطا فرمائیں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو وہ مقام تو مجھے مل نہیں سکتا۔ وہ کہنا ہی چاہتے تھے، دبے الفاظ میں شکایت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کل جب جنت میں آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی تو پھر وہ جنت ہی کیا ہوگی۔ جن صحابی نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس تفصیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہی بیان کیا جاتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس میں یہ مژدہ سنایا گیا، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو گزارا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حشر اپنے منعم علیہم بندوں کے ساتھ کریں گے، اور منعم علیہم میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ نبیین اور انبیاء کا ہے، اور اس کے جو سردار ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی اسی کے ایک فرد ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے یہی توجیہ کی ہے کہ ویسے جنتیوں کو اپنی اپنی جنتوں اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین جنت میں زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے جانے کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ یہی مژدہ ان صحابی کو سنایا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ثمرہ اور یہ فائدہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی معلوم ہو گیا۔ یہ محبت وہ چیز ہے کل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب کرے گی، کل کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت نصیب کرے گی۔ تو یہ محبت میرے بزرگوں اور عزیزوں ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے، بس ہم کو یہ محبت بڑھانی ہے، اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔
کتنے تقاضے اہل علم نے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت کے تقاضوں کی ایک لمبی فہرست ذکر کی. اس پوری فہرست کو ذکر کرنے کا تو موقع بھی نہیں، ویسے ہی کل میں بدنام ہو چکا ہوں تفصیلات کے نتیجے میں. البتہ دو اہم تقاضے انشاءاللہ جتنا مختصر ہو سکے گا ان دو تقاضوں کو ضرور پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ان دونوں تقاضوں کو پورا کرنے کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا، آپ کے عشق کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی پیروی کی جائے. وہ محبت ہی کیا ہوئی جس میں محبوب کی اطاعت نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایسے ہی موقع کے سلسلے میں یہ اشعار کریں: تعصی الہ وانت تزعم حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. کہ ایک طرف تو نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور پھر بلند بنگ دعوے کر رہا ہے محبت کے، گمان کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے محبت کا. واللہ یہ تو خلاف عقل بات ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت ہو اور پھر اس کی نافرمانی کی جائے. نہیں ہو سکتا. ھذا لعمری فی القیاس بدیع. آگے فرماتے ہیں اگر تو اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو لاطعتہ، تو ضرور اطاعت کرتا، اللہ کی کرتا، اس کے رسول کی اطاعت کرتا. اس لیے کہ یہ تو مسلمہ اصول ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیجیے انہیں جھوٹے محبین کو، اپنے محبوبوں کے نتیجے میں وہ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں. ادھر سے اشارہ ہوا اور ادھر عمل کرنے کے لیے تیار. جھوٹی محبت رکھنے والے. تو میں اور آپ جب اللہ کے رسول کے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر اس کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کا اتباع کریں. محبت کا دعویٰ ہو اور حضور نے اللہ کے یہ فرمان ہمیں پہنچائے کہ لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو اور یہ امتی نماز نہ پڑھ رہا ہو، اے لوگوں حرام غذا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مسلمان حرام مال کا استعمال کر رہا ہو، اے لوگوں قطع رحمی مت کرو، صلہ رحمی کا اہتمام کرو، اور پھر مسلمان صلہ رحمی نہ کرتا ہو، قطع رحمی کرتا ہو. تو یہ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوا. اگر سچی محبت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی. تو سب سے اہم تقاضا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول کی اطاعت آئے. اور اللہ کے رسول نے وہی احکام مجھے اور آپ کو دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچائے ہیں. حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ سب سے اہم تقاضا ہے. آپ ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیے، اطاعت کے اور اتباع کے ایسے نمونے چھوڑ کر گئے ہیں کہ آج کا مسلمان تو اس کو افسانہ نہیں سمجھے گا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نہیں، ہوا. ایسے اطاعت اور اتباع کے نمونے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، حضرات صحابہ نے، حضرات تابعین نے، اور ابھی ماضی قریب میں بھی ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ایسے نمونے امت کے سامنے پیش کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بخاری شریفی میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے والد ابو طلحہ نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تھی. دوست احباب کا اجتماع دعوت کی شکل میں، اس کا بھی ثبوت ہونا چاہیے. ہوتا بھی آئندہ بھی کیجیے. تو کہا حضرت ابو طلحہ نے کچھ احباب کی دعوت کی تھی، کھانا چل رہا تھا. یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا. تو شراب بھی اسی طرح دسترخوان پر ہوتی تھی جیسا آج کل ہمارے دسترخوانوں پر وہ ڈرنکس ہوتے ہیں، چاہے لوکل ہو چاہے باہر کے ہوں.
تو جیسے آج کل ڈرنکس ہوتے ایسے اس وقت وہ شراب بھی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے جو سوتیلے والد تھے ان کی طرف سے میں مامور تھا خدمت کے لیے، کھانا لانے کے لیے اور یہ شرابوں کے جام بھر بھر کر دینے کے لیے۔ کا شراب کا دور بھی چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں ایک منادی کے ندا کی آواز آئی کہ کوئی ندا لگانے والا، آواز لگانے والا باہر آواز لگا رہا ہے، کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریفی میں ذکر کی۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا انس دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ کہا جب میں نے جا کر سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منادی اعلان یہ کر رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو سن لو شراب کو حرام کر دیا گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، آپ کا یہ فرمان تھا جو آپ کی طرف سے آپ کا منادی مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر پھر پھر کر آپ کا یہ اعلان پہنچا رہا تھا۔ آپ کو یہ بتانے کہ دیکھیے اطاعت کیسی تھی۔ حالانکہ شراب کے جو شوقین ہوتے ہیں، شراب کے جو عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے شراب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ شراب اور منشیات کے نشہ آور چیزوں کے استعمال کی حرمت کے باوجود پینے کے اور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور کتنے پھر سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان کی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی، چھوڑنا چاہتے بھی ہیں لیکن کارگزاری یہ ایسی آتی ہے کہ ان کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، پیدائش سے جب سے گویا کھانا پینا شروع کیا ہوگا تب سے شراب کا بھی دور چل رہا ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا اعلان ان کے کانوں میں پڑا، حضرت انس کہتے ہیں جو جس حالت میں تھا بس اسی حالت میں شراب کو چھوڑ دیا۔ کسی کے ہاتھ میں جام تھا اس نے نیچے رکھ دیا، کسی نے منہ پر لگایا ہوا تھا منہ سے ہٹا دیا، ایک گھوٹ بھی پینا گوارا نہیں کیا کہ چلو اب یہ تو اٹھا تو لیا ہے آئندہ سے نہیں پئیں گے۔ یہ ہے اطاعت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما تھے، لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، آپ نے اسی منبر سے اعلان کیا ایھا الناس اجلسوا۔ تو روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، باہر سڑک پر تھے، راستے پر تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد، اجلسوا سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا، وہیں بیٹھ گئے راستے میں۔ پوری داستان ہے ان حضرات صحابہ کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے شیدائیوں کی، جنہوں نے اطاعت کے وہ نمونے پیش کیے کہ میں اور آپ تو آسانی سے تعویل کرتے۔ جو حضرات ان موقعوں پر اطاعت کا دامن نہیں چھوڑتے تو جو شرعی احکام تھے اس میں کیسے خلاف ورزی کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسجد نبوی کا یہ دروازہ اگر صرف عورتوں کے لیے خاص کر لیا جائے تو کتنا اچھا ہو، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مسجد میں مردوں کا آنا بھی ہوتا تھا، عورتوں کا آنا بھی ہوتا تھا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دروازہ ہے وہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ آپ نے حکم نہیں دیا، آپ نے صرف اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ آج بھی مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے وہ دروازے کا نام ہی رکھا ہے باب النساء، وہ دروازہ ہے ابھی باب النساء ہی کے نام سے۔ بتلانا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمنا کا، اس خواہش کا علم ہوا تو ان کے جو متعلقین ہیں نافع اور اسی طرح سالم، جنہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں کو امت تک پہنچایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس تمنا کے ظاہر ہونے کے بعد، حضرت ابن عمر کے علم میں آنے کے بعد، زندگی بھر کبھی بھی ابن عمر اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، حالانکہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا، آپ نے لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا، آپ نے کہ ایسا کر لو تو اچھا ہے، لیکن ابن عمر نے اس کا بھی خیال رکھا۔ تو میرے عزیزو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والی ہو جائے، آپ کے اتباع والی ہو جائے۔ یہ وہ بہترین گر ہے اتباع نبوی کا، اطاعت نبویہ کا،
جس سے ہمیں دارین کی سعادتیں نصیب ہوگی، کامیابیاں نصیب ہوگی، خوشیاں نصیب ہوگی، عزتیں نصیب ہوگی۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی، ان کو کہو کہ میرا اتباع کریں۔ کتنا عظیم مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب یہ لوگ اے نبی آپ کا اتباع کریں، آپ کی چال چلے۔ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اے نبی، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو فاتبعونی، میری چال چلے۔ کیا انعام ملے گا؟ اطاعت پر، اتباع نبوی پر، اتباع سنت پر۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، یعنی اللہ محب بنے گا، تم اس کے محبوب بنو گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سب سمجھ ہی سکتے ہیں۔ محب بننا تو بہت آسان ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرنا ہے میں فلاں کا عاشق زار ہوں، اور دنیا میں ایسے محبین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن کامیاب محب وہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی محبت کا پروانہ دیا جائے کہ ہاں تو سما تو ہمارا اچھا سچا عاشق ہے، آج سے ہم تیرے محب اور تو ہمارا محبوب۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لوں گا، اے نبی، جو آپ کا اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے میں اور آپ محبوب بن جائیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ یہ کائنات پوری کے پوری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ کے محبوب بن گئے تو کائنات ہماری ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی نسبت سے یہاں آنا ہوا ہے، آپ نے تذکرہ سنا، وہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود نے دربار لگا ہوا تھا اور بہت سے وزراء، دربار سے تعلق رکھنے والے احباب موجود تھے، تو یہ اعلان کیا کہ اس دربار میں جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی۔ اب شاہی دربار میں تو چیزیں بھی قیمتی ہوا کرتی ہیں، مسیریاں ہو، دیگر اسباب ہو، امتیاں ہو، عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین۔ تو گویا بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس دربار میں جتنی چیزیں ہیں، جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی۔ اب کھلبلی مچ گئی دربار میں، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ سب سے عمدہ چیز کون سی ہے، اس پر میں ہاتھ رکھ دوں تاکہ وہ مجھے مل جائے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اسی دربار میں سلطان کی خادمہ بھی تھی، باندی۔ وہ اس اعلان سننے کے باوجود بھی اس نے اپنی جگہ سے ذرہ برابر حرکت نہیں کی۔ ہاں اتنا کام کیا کہ اس نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ ہمارے اعلان کے بعد دیکھو کیسی افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر آدمی عمدہ سے عمدہ چیز پانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہا ہے، تم ہمارا اعلان سننے کے باوجود کہیں جاتی نہیں ہو، تم بھی تو کسی چیز پر ہاتھ رکھ دو، ہمارے اعلان کے مطابق تم اس کی مالک بن جاؤ گی۔ اس باندی نے جو جواب دیا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے۔ وہ باندی جو گر سمجھی تھی، اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی سمجھ جائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے یہی تو اعلان کیا کہ اس دربار میں جتنی چیزیں ہیں جس پر ہاتھ رکھ دو وہ چیز اس کی۔ اس دربار میں آپ خود بھی تو ہیں بھائی، شے تو موجود ہی کو کہتے ہیں، لیکن حضرات الشیء هو الموجود سواء کان حیا او کان غیر حی، تو چیز تو موجود کو کہتے ہیں۔ آپ بھی تو اس دربار کا ایک حصہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھ لیا ہے۔ گویا آپ کے اعلان کے مطابق لوگ جس پر ہاتھ رکھیں وہ چیز اس کی، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے، اور جب آپ میرے تو آپ کی سلطنت میری، آپ کی حکومت میری۔ یہ وہ خادمہ وہ نقطہ سمجھ گئی تھی، لیکن آج ہم مسلمان اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا اعلان کر دیا ہے
کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کر لو، اور اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ہر چیز تمہاری ہے، اس لیے کہ کائنات اس کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا اتباع سے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اسی آیت میں آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، مغفرت اتباع سنت سے نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرم اللہ باربع خصال، جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ 4 انعامات سے اس کو نوازیں گے۔ نمبر 1 المحبت فی قلوب البررۃ، نمبر 2 الہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، نمبر 3 السعۃ فی الرزق، اور نمبر 4 الثقۃ فی الدین۔ یہ بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کے اتباع پر بیان کی ہیں۔ تو حضور فرماتے جو سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے۔ نمبر 2 برے کے دلوں میں ہیبت ڈالیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت کا آنا یہ بھی بڑا انعام ہے، اور برے کے دلوں میں ہیبت کا آنا یہ بھی بڑا انعام ہے۔ برے کے دل میں ہیبت آئے گی تو اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھائے گا، ڈرے گا۔ نمبر 3 روزی میں اللہ برکت دیں گے، اور نمبر 4 دین پر عمل کرنے میں مضبوطی عطا کریں گے۔ اور یہ واقعہ ہے، جو شخص جتنا سنتوں کا پابند ہوتا ہے، اتباع سنت جس کی زندگی میں جتنا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے اس کی دینی زندگی بہت سوری ہوئی اور نکھری ہوئی ہوگی۔ مضبوطی کے ساتھ وہ دین پر عمل کرے گا۔ گویا اتباع سنت کی وہ اہم نسخہ ہے جو دین کے معاملے میں مضبوطی اور اعتماد کو پیدا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں اس میں ایک اہم تقاضا یہی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے اور آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کی سنتوں کی، آپ کے طریقوں کی پیروی کی جائے۔ واقعات بہت سارے لوگوں نے کیسے کیسے حالات میں اتباع کا اہتمام کیا، اطاعت کا اہتمام کیا، اور آج ہم اسی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بہت سی سنتیں جو ہمارے علم میں بھی ہیں، آپ کے طریقے ہم جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت کی وجہ سے ان سنتوں کا کے اتباع کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ صرف ہمارے اکابر میں سے ایک ہی کی مثال پیش کرتا ہوں، حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے تقریباً ہر مسلمان ہی واقف ہے، خاص کر ہمارا جو طبقہ ہے وہ تو اس سے ضرور واقف ہے۔ حضرت کی جو کتاب ہے وہ تقریباً پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، فضائل کی۔ آپ جب بیمار ہوئے اور بیماری کے زمانے میں خود موزوں کا پہننا اتارنا، کپڑوں کا پہننا اتارنا جب آپ کے لیے مشکل ہو گیا تو خدام کی خدمت کرتے تھے۔ تو بیان کیا ہے خادمین میں سے ایک نے کہ ایک موقع پر حضرت کو اسی طرح موزہ پہنایا ہوا تھا تو اتارنے کی ضرورت تھی، اب خود اتارنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود موزے کو اتار سکے، تو اشارہ کیا کہ موزہ اتار دیجئے۔ تو کہا خادم نے غفلت کی وجہ سے جو سنت طریقہ ہے لباس کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ جب کپڑا پہننا ہو تو شروعات دائیں طرف سے کی جائے، اور جب اتارنا ہو تو شروعات بائیں طرف سے کی جائے۔ کرتا پہنا جائے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالا جائے، بعد میں بائیں آستین میں۔ پائجامہ پہنا جائے تو یہی حال ہے، پہلے دائیں پیر کا حصہ پھر بائیں پیر کا حصہ۔ جوتے پہننے اور اتارنے میں بھی یہی سنت ہے۔ تو کہا آپ نے جب وہ موزے کے اتارنے کا اشارہ کیا تو خادم نے غفلت کی وجہ سے بجائے پہلے بائیں پیر کا موزہ اتارنے کے اس نے دائیں پیر سے اتارنا شروع کیا۔ تو اس بیماری کی حالت میں بھی جب کہ بالکل ہمت نہیں، طاقت نہیں، آپ نے پیر کو جھٹکا دے دیا، کھینچ لیا۔ اور وہ خادم بھی پریشان ہو گیا۔ بعض خادم بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، چاہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے دیر لگتی ہے۔ تو پیر کھینچ لیا، اب وہ پریشان ہیں کہ ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موزہ اتارنا ہے، اور جب ہم موزہ اتارنا چاہتے ہیں تو حضرت تو پیر کھینچ لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر لقمہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی تو یہ دائیں پیر کا موزہ نکال رہا ہے اس لیے حضرت پیر کھینچ رہے ہیں، تو پہلے بائیں پیر کا موزہ نکال۔
چنانچہ وہ جب بائیں پیر کا موزہ نکالا گیا تو حضرت نے آسانی سے اس کو نکلوایا۔ اس حالت میں بھی جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، ہمت طاقت جواب دے چکی ہے، ایسے نازک حالات میں بھی یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور ہمارے حالات تو ایسے نازک ہوتے بھی نہیں ہیں، صحت کے حالات ہیں، تندرستی کے حالات ہیں، اس کے باوجود سنتوں کا اہتمام جیسا ہونا چاہیے ہم اس سے دور ہیں۔ تو ضرورت ہے اس کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ جو پہلا تقاضا ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع، اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ خیر العلوم کے اس سالانہ جلسے کا یہ اہم ترین پیغام آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ طے کریں کہ ضرور سنتوں کا اہتمام کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام کریں گے۔ اگر مسلمانوں کا ایک معتد بھی حصہ اس نسخے پر عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی تبدیلی میں انشاءاللہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ کچھ حضرات تو ضرور ہے جن کی زندگیاں سنتوں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، جن کی کوئی نقل و حرکت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن کچھ حضرات کے اتباع کر لینے سے عالمی حالات اور عمومی حالات نہیں بدلا کرتے۔ ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کپڑے پر دھبا جس قسم کا ہو اس کو دھونے کے لیے صابن بھی اتنی مقدار میں چاہیے۔ دھبا خطرناک قسم کا ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے، بالکل جگہ پکڑ چکا ہے، تو ذرا سا صابن اس دھبے کو دھلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج دینی بگاڑ عمومی حالات میں مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ یقیناً اللہ کے کچھ بندے آج بھی دین کے پابند ہیں، سنتوں کے پابند ہیں، اللہ کی معصیت سے اپنا آپ کو بچانے والے ہیں، غفلتوں کی زندگی سے کافی دور ہے، لیکن وہ حضرات بہت کم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی حالات کے بدلنے کے لیے معتد بھی حصہ چاہیے۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو توبہ اور استغفار کرنے والا ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا ہو، اگر ایک معتد بھی حصہ تیار ہو جائے تو انشاءاللہ عمومی حالات بھی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ یہ جو امت کے حصے میں ذلتی، مسکنت، مظلومیت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ دیگر اقوام کی نگاہوں میں نہیں رہا، یہ سب کے سب یکسر بدل جائیں گے۔ عزتوں کے فیصلے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کے فیصلے ہوں گے، اور دارین کے لیے کامیابیوں کے اور خوشیوں کے فیصلے ہوں گے۔ 2 بج چکے ہیں، اسی ایک تقاضے پر وہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت بھی عطا فرمائیں، اور آپ کی محبت کے جو تقاضے ہیں، چاہے بیان تو ایک ہی کیا گیا ہے، دوسرے بہت سارے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ اس اجلاس کو مدرسے والوں کے لیے، حاضرین کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائیں۔ جو اہم پیغامات اس اسٹیج سے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔